الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی دین حنیف میں، دین اسلام میں رکھی ہے. دنیا کا ہر انسان کامیابی کی تلاش میں، کسی کو دنیاوی کامیابی چاہیے، کسی کو اخروی کامیابی چاہیے، اور سب کی کامیابی کی بھی الگ الگ طرح کی. کوئی بزنس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کی لائن سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کاشتکاری کے اعتبار سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. سب نے اپنی کامیابی کو الگ الگ طریقے سے ڈھونڈنا شروع کیا. مقصد سب کا ایک ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے انتہائی کوشش اور محنت بھی کرتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے. بغیر کوشش کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. کہتے ہیں نا کہ ایک نوالا، ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے پیٹ میں اتارتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کی طویل محنت دیکھو. یہ کسان اسے کھیت میں بیج بوتا ہے، وہ بیج کئی دنوں کے بعد اوپر آتا ہے، کئی دنوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر دانے آتے ہیں، وہ پھر سوکھتے ہیں، اسے کاٹا جاتا ہے، پھر اسے پیسا جاتا ہے، پھر اس کی روٹی بنائی جاتی ہے. کتنی محنتوں کے بعد وہ لقمہ ہمارے منہ تک پہنچتا ہے. کئی لوگوں کی محنت لگی. تو محنت شرط ہے ہر چیز کے اندر. اب مسلمان بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور ایک مسلمان کی حقیقی کامیابی اخروی اعتبار سے ہے کہ میں آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو جاؤں. اب آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہونا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. حق تعالی شانہ نے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مبارک دین عطا فرمایا، اس دین پر مکمل یعنی 100% عمل کرنا ہے، چلنا ہے، فالو کرنا ہے، ماننا ہے. تب جا کر آدمی
اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیاب ہوتا ہے. بیچ مزدار سے ہاتھ چھوڑ دینے والا کبھی کنارے نہیں پہنچتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ دین کے بعض حصے پر عمل کر لیا، بعض کو چھوڑ دیا، ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ سوچ غلط ہے. نماز پڑھنی ہے تو 5 وقتہ پڑھنی ہے. ایسا نہیں کہ 2 پڑھی 2 چھوڑ دی. فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا، عشاء میں آنا مشکل ہو گیا، ظہر اثر مغرب پڑھ لی. روزے رمضان کے پورے فرض ہے. اب اس میں کوئی ہیلا اور بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے جاب پر جانا ہے، مجھے کاروبار کرنا ہے، مجھے لانگ ڈرائیو کرنا ہے، صبح اتنے گھنٹے ڈرائیو کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو تھکا ہارا آتا ہوں، روزے میرے لیے مشکل ہے. جب چھٹی ہوتی ہے ویکینڈ میں رکھ لیتا ہوں، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. مال کی زکوٰۃ پوری طرح سے نکالنی ہے، حساب کر کر کے ایک ایک پینی. ایسا نہیں کہ اندازے سے نکال لیا کہ اتنا نکال دو ہو جائے گا، اس میں اندازہ نہیں چلے گا. جب ہم کسی سے لیتے ہیں تو پورا پورا حساب کر کے لیتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں اٹکل سے کام لیتے ہیں، اندازے سے، حساب سے کہ ہو جائے گا. اور اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی فرض ہے. یہ تو بنیادی عبادتیں ہیں، سب کے لیے ضروری ہے. جو اللہ کے حکموں کے مطابق اس کے مکلف ہوتے ہیں اس پر ضروری. بھئی نماز تو کسی حال میں معاف ہے نہیں. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. اس لیے فرمایا کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو. لیٹ کر بھی پڑھ سکتے اشارے سے، اس میں تخفیف نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آخری وقت ہے، پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی، اس کے باوجود 2 صحابی کے کندھے پر سہارا دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. امت کو بتلانا بھی ہے، سبق بھی دینا ہے کہ یہ نبی ہے، بخشا بخشایا ہے، لیکن بتانا ہے کہ امت کہیں بہانہ نہ نکال دے. چھوٹی چھوٹی مجبوریاں بتا کر مسجد میں آنا چھوڑ دے، نمازوں میں آنا چھوڑ دے. اس لیے حضور لڑکھڑاتے ہوئے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے. 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر بتائی اللہ کے نبی نے. جو بھی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اس میں یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا بارش زیادہ ہے اب میں نہیں جاؤں گا. وسائل اللہ نے دیے ہیں، گاڑیوں کا دور ہے، چھاتا لے کر آئیے، بہت سہولتیں ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نفس کو بہلاتے ہیں کہ ہمارا نفس مان جائے کہ ابھی تو میں تھوڑا بیمار ہوں، تھوڑی مجھے پریشانی ہے، تھوڑا یہ کام نکل گیا، ہیلے حوالے بہانے کر کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض نمازی صرف رمضان کے، جیسے رمضان آتا ہے تو وہ پکا مسلمان پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ، جیسے ہی رمضان کا چاند آیا کہ حضرت بھی مسجد میں تشریف لائے، اور جیسے شوال کا عید کا چاند ہوا وہ عید کے چاند کی طرف پھر غائب ہو گیا، اگلے رمضان میں ملاقات ہو گئی. ایسے نمازی بھی ہمیں نہیں چاہیے. 5 وقتہ نمازی، پابندی سے آنے والا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا. یہ کامیابی کی سب چیزیں بتا رہا ہوں میں. اور پھر روزے بھی صرف رکھ لیے، بھوکا رہا، پیاسا رہا، کیسے بھی وقت گزار دیا، نہیں. روزے میں عبادتیں بھی ضروری. روزے میں جان کب آئے گی؟ جب ہم گناہوں سے بچیں گے اور پھر عبادتوں کے ساتھ وہ روزہ پورا کریں گے تو وہ روزے کے اندر اللہ تعالیٰ تقویت پیدا کریں گے. اس لیے فرمائے علماء نے کہ روزے کے اندر آنکھ کے گناہ بھی چھوڑ دے، زبان کے گناہ چھوڑ دے. آنکھوں کے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑنے پڑیں گے. کانوں کے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، زبان کے گناہ چھوڑنے پڑیں گے.
مولانا سلیم چند دن پہلے بتاتے تھے، ایک جوان وہ کان میں کچھ ڈال کر سن رہا ہے، روزے کی حالت میں وہ سانگ سنتا ہے. پوچھا کیا ہے؟ تو کہا یہ تو میں سانگ سنتا ہوں. یہ چھوڑ دے. کہ میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں، اسے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ یعوذ باللہ، اللہ کی پناہ. ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. روزہ چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن یہ گانے سننے کے لیے ہم تیار، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی وہ مضبوطی جو صحابہ کرام کو ملی، ایمانی وہ پاور جو صحابہ کرام کو ملا، وہ پاور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور رمضان کے اس مہینے میں خاص طور پر 4 باتوں پر عمل کرے، بہت آسانی سے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی بتایا ہے، اور ہر سال فضائل رمضان میں اس کو دہرایا بھی جاتا ہے، لیکن ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں. بیوی دودھ لانے کے لیے کہتی ہے، تراویح کے بعد گھر جا کر دودھ نہیں لائے، میں تو بھول گیا. ہمارے اقبال بھائی بھی ایک دن ایسا ہی ہوا تھا، گھر سے کہا تھا کہ دودھ لے کر آنا، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے بھول گئے تھے. مولانا سلیم نے وہ دودھ کی کوئی بات نکالی کہ وہ جوان آسدہ میں سے دودھ لے کر آئے جماعت والوں کے لیے. تو ہمارے حاجی صاحب کو بھی یاد آیا کہ ہاں مجھے بھی گھر سے دودھ لانے کے لیے کہا ہے. تو ہم تو تھوڑی تھوڑی چیز کی دیر کی چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اس لیے 4 باتیں ہمیں یاد رکھنی رمضان میں، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرے، 4 چیزیں اس پر پابندی کرے، دوام. سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، اس کا کثرت سے ورد کرے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چند مرتبہ پڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ فجر کے اندر وہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس میں شرکت کر لیں. تو روزانہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے رمضان میں خاص طور پر. اور اسے افضل الذکر کہا گیا ہے، ذکر میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ. دل کی گندگیاں دور ہو جاتی ہے اس سے. جیسے وہ کسی چیز کے اوپر گندگی لگ جاتی ہے، ہمارے دل کے اوپر گناہوں کی گندگی لگتی ہے، تو یہ ذکر اللہ سے گندگی ختم ہو جائے گی. تو صبح شام کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بہت آسان کلمہ، اور اس سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان بھی ہوتا ہے. جتنے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ایمانی پاور ملے گا. یہ پاور بینک ہے. ہم لوگ چارجنگ ختم ہو جاتے ہیں، پاور بینک تلاش کرتے ہیں. یہ ایمانی پاور بینک ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ما سوى اللہ کی نفی، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کرنے دھرنے والا. اور دوسری چیز فرمائی کہ رمضان میں کثرت سے استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لمبا چوڑا نہیں آتا ہے، بھول جاتے، تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ ساری پریشانیوں کا علاج، سارے ٹینشن، جتنے بھی غم ہیں، جتنی بھی پریشانی ہیں، سب کا علاج بتا دیا کہ استغفار کرتے رہو. استغفار کریں گے کیا فائدہ؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، کھیت کھلیان سوکھے پڑے ہیں، آپ کوئی وظیفہ بتائیں کہ بارش شروع ہو جائے، قحط سالی ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. دوسرا ایک بندہ آیا کہ حضرت بہت تنگی ہے، بزنس میں لاس ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہو گیا ہوں، خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو. اس کو بھی وہی وظیفہ دیا. تیسرا ایک آدمی آیا، اس نے اولاد کی شکایت کی کہ کئی سال ہو گئے شادی ہوئی ہے لیکن گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ گھر میں بچے کھیلتے ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری گود کو، اہلیہ کی گود کو ہرا بھرا کر دے، اولاد کی نعمت مل جائے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی وہی وظیفہ بتایا کہ استغفار کرو. چوتھا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ کاشتکاری ہیں،
ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، نہریں سوکھی ہوئی ہے، حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائے. اس کو بھی حضرت نے فرمایا کہ استغفار ساری بیماریوں کا ایک ہی علاج. وہ سامنے بیٹھا تھا خادم، وہ بھی سوچنے لگا کہ حضرت تو سب کو ایک ہی دوائی دیتے جا رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ بتاتے جا رہے ہیں، یہ سب بیماریوں میں، سب پریشانیوں میں استغفار استغفار. تو پھر پوچھا کہ حضرت آپ نے سب بیماریوں کے لیے ایک ہی وظیفہ بتایا، سب پریشانیوں کا ایک ہی حل بتایا. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وظیفہ جو ہے میں نے نہیں بتایا، خود اللہ نے قرآن کریم میں بتایا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم کثرت سے استغفار کرو گے اللہ تعالی موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا، تنگی دور کرے گا، غربت دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پھیلائیں گے، مال میں بڑھوتری کریں گے، نہروں کو بھر دیں گے، پانی کا بھی انتظام، رزق کا بھی انتظام، اولاد کا بھی انتظام. وہ چاروں سوالوں کے جواب اس میں آ گئے کہ بھائی سب میں استغفار کرو استغفار. تو رمضان میں کثرت سے کی جانے والی دوسری چیز کون سی؟ استغفار. پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا کثرت سے استغفار کرو، اور تیسری چیز جو ہے جنت کا سوال. رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں. ہر دعا میں پہلا جملہ یہی، اے اللہ آپ کی رضا اور جنت کا سوال، جنت مانگو. رمضان میں جنت ایک دم آسان ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے کلوز. تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انٹری کے لیے دعا تو مانگنی پڑے گی نہیں کہ اللہ اس میں داخلہ عطا فرما. بغیر داخلے کے تو وہ کیبن میں کھانے کے لیے بھی نہیں جانے دیں گے اجازت کے. بھئی میں جا سکتا ہوں اندر، ٹھیک ہے آ جاؤ آ جاؤ. تو اللہ سے جنت کا سوال، تیسری چیز. اور چوتھی چیز فرمائی کہ جہنم سے پناہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں آپ کی جہنم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ چار چیزوں کا اہتمام کرے. کلمہ طیبہ کا ورد، دوسرے نمبر پر کثرت سے استغفار، تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت کا سوال، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ. رمضان کے یہ مخصوص اعمال ہیں، باقی ساری عبادتیں تو ہمیں کرنی ہے. اور کثرت سے تلاوت قرآن. یہ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرتے تھے، سناتے تھے، پڑھتے تھے آپس میں. تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھو. بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ بھئی رمضان میں دوسرے اذکار نہیں ہو سکتے ہیں، دوسرے اعمال نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کی جائے رمضان میں کثرت کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہی سنی باتوں پر. تو انشاءاللہ ان چار باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے. انڈیا کے اندر ہمارے حافظ قاسم بلبلیہ کے رشتہ دار حنیف بھائی وریاوا کر کے وہ انتقال کر گئے طویل بیماری کے بعد. ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے بھی جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، روزانہ خبر آتی ہے نا. چند دن پہلے ہمارے یہاں ایک جوان کا انتقال ہو گیا، 47 ایئر.
دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ موت کی صحیح فکر اور صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ گئی.